مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ خاموش ہے؟ سبحان اللہ کہیے بھائی. میں آپ لوگوں کو پہلے بولا گھبرائیے نہیں، ڈریے نہیں، ہے نا، ایک دم فری ہو جائیے. ابھی تو بہترین خطاب آپ کو سماعت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ تو ایک دم تیار ہو جائیے. ابھی ہمارے اور آپ کے درمیان بہترین انداز میں نعت و منقبت کے ساتھ ساتھ آپ کو ناصحانہ گفتگو سے جو ہے مستفیض کر رہے تھے اور آپ محظوظ ہو رہے تھے. وقت بہت کم ہے، بس اتنی سی بات عرض کر کے میں آپ کے سامنے ہمارے ہندوستان کے عظیم خطیب کرسی خطابت پر جلوہ بار ہوں گے. اس سے پہلے آپ میری طرف توجہ دیں. توجہ ہے؟ بروز حشر جام و مینا چھوٹ جائے گا. یہی توجہ ہے؟ میں نہیں اردو ہندی نہیں سمجھتے کیا کچھ بھی؟ کنڑ میں بولوں؟ بروز حشر جام و مینا چھوٹ جائے گا، سنی جنت میں جائیں گے کمینہ چھوٹ جائے گا. سنی جنت میں جائیں گے کمینہ چھوٹ جائے گا، اور ہم بے وفا ہی سہی، شکوہ نہیں ہے تم سے. ہم بے وفا ہی سہی، شکوہ نہیں ہے تم سے، تمہارے ساتھ رہنے سے مدینہ چھوٹ جائے گا. تمہارے ساتھ رہنے سے مدینہ چھوٹ جائے گا. اور کبھی نہ چھیڑو گردش دورہ ہم کو، کیونکہ سنی ہم ہے نا. کبھی نہ چھیڑو گردش دورہ ہم کو، رضا کا نام لیں گے تو پسینہ چھوٹ جائے گا. رضا کا نام لیں گے تو پسینہ چھوٹ جائے گا. اب آئیے شہنشاہ خطابت، آبرو اہل سنت، مبلغ اسلام حضرت علامہ و مولانا صادق رضوی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، جو بمبئی کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں اور اپنے مائناز خطابات سے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو محظوظ کر رہے ہیں. انشاءاللہ بارہا آپ نے سنا ہے کلیانی کی سرزمین پر، اور جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں ہر مرتبہ ایک نیا انداز ہوتا ہے. اسی لیے میں حضرت کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ حضرت کرسی خطابت پر تشریف لا کر اپنے زرین خیالات سے ہم سامعین کو محظوظ کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نوجوانان غازی پورہ، نوجوانان غازی پورہ، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پورا مجمع با آواز بلند
ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیں۔ اگر ہماری مائیں، بہنیں اور بچیاں یہاں موجود ہیں تو وہ دھیمی آواز میں درود شریف پڑھیں کہ ان کی آواز اتنی بلند نہ ہو کہ کسی غیر مرد کے کان تک ان کی آواز پہنچے۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا ہم گناہ گاروں، سیاہ کاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ و رضا سے محبت کی توفیق نصیب فرما۔ اور اس سال تیرے جتنے بندے بندیوں نے تیرے محبوب کی 12ویں اور غوث اعظم کی 11ویں منایا ہے، ان سب کو موت آنے سے پہلے ایک مرتبہ ماہ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ مدینے میں اور ماہ ربیع الاخر کی 11 تاریخ بغداد میں نصیب فرما۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اور کسی شاعر نے بہت خوب کہا، ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ماہ ربیع الاخر کی برکت والی رات میں سیدنا سرکار غوث اعظم کے نام پر یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا کی۔ میرا کریم محفل کے سجانے والوں کا سجانا اور دور دراز سے ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ میں اکثر کہتا ہوں یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، جب بھی ایسی محفلوں میں شرکت کا موقع ملے تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں اور یہ سوچ کر ان محفلوں میں شریک ہوا کریں کہ ممکن ہے قیامت کے دن اس محفل میں شرکت کرنا ہی میری نجات کا سبب بن جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں کہ جب ماہ ربیع الاخر کا چاند آسمان پر چمکتا ہے
تو پوری دنیا میں بسنے والے خوش عقیدہ سنی مسلمان سیدنا سرکار غوث اعظم کی 11ویں شریف منانا شروع کر دیتے ہیں، اور ہر کوئی اپنے اپنے شعور کے مطابق، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی سوچ اور فکر کے مطابق غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ہم گناہگاروں پر بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اولیاء صوفیاء کی عظمت کے منکرین کے گھر میں پیدا نہیں کیا، بلکہ اولیاء صوفیاء کے ماننے والی جماعت میں پیدا فرمایا ہے۔ اور یہ اللہ کی اتنی عظیم نعمت ہے کہ جس نعمت پر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اپنے رب کا شکر ادا کریں، اور ساتھ اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اولیاء صوفیاء کے چاہنے والے ہیں، ہمارے بعد ہماری نسلیں بھی انہی کی چاہنے والی بنی رہیں گی کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، عام طور پر ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، جب کسی اللہ کے ولی کے نام پر محفل سجتی ہے، چاہے عرس پاک کا موقع ہو، چاہے ولادت کی تاریخ ہو، چاہے شہادت کی تاریخ ہو، چاہے وصال کی تاریخ ہو، تو جن بزرگوں کے نام پر محفلیں سجائی جاتی ہیں، عام طور پر ہماری محفلوں میں شروع سے آخر تک ان بزرگوں کی کرامات کو بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور کرامات کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے کیونکہ سننے والوں کو کرامات میں زیادہ لطف ملتا ہے، سننے والوں کو کرامات میں مزہ آتا ہے، اور جب سننے والوں کو کرامات سن کر مزہ آتا ہے تو وہ داد دیتے ہیں، اور جب داد دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ سنانے والے کو بھی سنانے میں مزہ آتا ہے۔ تو یہی ایک طریقہ ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ چھٹی شریف کا مہینہ ہو تو غریب نواز کی کرامات، 11ویں شریف کا مہینہ ہو تو غوث پاک کی کرامات، بندہ نواز کے عرس پاک کی تاریخ ہو تو بندہ نواز کی کرامات، اسی طرح سے بزرگان دین کی کرامات کو ہم سنتے سناتے رہتے ہیں۔ لیکن میں علماء کی موجودگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ موجودہ دور میں قوم مسلم کے حالات جو دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ اب بزرگان دین کی کرامات سے کئی گنا زیادہ بزرگان دین کی تعلیمات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم کرامات بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں۔ اگر میں آج آپ کو غوث پاک کی کرامات سنا دوں، آپ کو ظاہر ہے کہ آج بھی وہی مزہ آئے گا جو آپ نے پچھلی بار سنا تھا، جتنا مزہ آیا تھا۔ غوث اعظم نے ٹھوکر مار کر مردہ جلا دیا، یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات تو نہیں ہے، لیکن میں اگر دوبارہ یہی بیان کروں تو آپ کو وہی لطف آئے گا۔ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ غوث اعظم نے 12 سال کی ڈوبی کشتی کو دوبارہ سمندر کے اوپر ترا دیا، آپ کو وہی لطف آئے گا، آپ داد بھی دیں گے، نعرہ بھی لگائیں گے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ غوث اعظم نے پورا مرغا کھایا اور ہڈیوں کو جمع کر کے دوبارہ زندہ کر دیا، تو اس پر بھی آپ سبحان اللہ کہیں گے، اور کچھ لوگ جذبات میں نعرہ بھی لگا دیں گے۔ لیکن میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ غوث اعظم کی کرامات رات کے 2, 3, 4 بجے تک بیان کی جائے، اور سننے والے کرامات کو سن کر لطف اندوز بھی ہوں، خوب نعرہ بھی لگائیں، اور خطیب کو خوب داد بھی دیں، لیکن محفل سے اٹھ کے جانے کے بعد نماز فجر میں ان کی آنکھ نہ کھلے، تو رات کے 3 بجے 4 بجے تک کرامات کو سن کر ہم نے حاصل کیا کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے جلسوں میں آنے والی اکثریت عشاء پڑھ کر آتی نہیں، اور جانے کے بعد فجر میں اٹھتی نہیں، بلکہ اگر مسجد کے اندر جلسہ ہونا، اگر بارش کی وجہ سے پرمیشن نہ ملنے کی وجہ سے مسجد کے اندر پروگرام ہو، تو باقاعدہ مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ نماز عشاء مکمل ہو چکی ہے، اب جلسہ شروع ہونے والا ہے،
آپ تمام سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد جلسے میں تشریف لائیں، یعنی جس ڈر کی وجہ سے گھر میں بیٹھے تھے وہ عشاء کی جماعت کا خطرہ ٹل گیا، اب جلسہ سننے کے لیے آ جاؤ۔ اور لوگ بھی عشاء پڑھنے نہیں آتے، جلسہ سننے آ جاتے ہیں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک تلخ بات عرض کرتا ہوں میں علماء کی موجودگی میں۔ اسی ربیع الاخر میں ایک جگہ بیان کے لیے گیا تھا، مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا ہے کون سا علاقہ ہے، لیکن ہندوستان کا کوئی علاقہ تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کے یہاں محفل کب سے ہو رہی ہے؟ تو کمیٹی والوں نے، جو بزرگ حضرات تھے، انہوں نے جواب دیا، حضرت 74 سے ہمارے یہاں 11ویں شریف کا جلسہ ہو رہا ہے۔ 74 سے، یعنی 74 سے جلسہ وہاں ہو رہا ہے غوث اعظم کے نام کا۔ اور اس بار انہوں نے مجھے بلایا تھا، غالباً 13 اکتوبر کو میرا پروگرام تھا، بیان تھا وہاں پر۔ میں نے رات جلسے میں جا کر دیکھا، غوث اعظم کی محفل جس گاؤں میں 1974 سے ہو رہی ہے، اس محفل میں آج بھی آنے والی اکثریت ننگے سر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھنے کے بعد کہا کہ 74 سے آپ کے گاؤں میں غوث اعظم کے نام پر محفل ہو رہی ہے، اور محفل میں آنے والوں کو اب تک یہ نہیں پتا کہ اس محفل میں آنے کے آداب کیا ہیں۔ 74 سے لے کر 24 تک ہم نے اپنی قوم کو اب تک ایسی محفل میں آنے کے آداب نہیں سکھائے، تو ہم نے بتائیے اتنے سالوں میں قوم کو دیا کیا ہے؟ غوث اعظم کی 11ویں، غریب نواز کی 6ٹھی، میرے نبی کا میلاد پاک، بندہ نواز کا عرس پاک، ماہ محرم میں شہدائے کربلا کے نام کی محفل۔ بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، بات تلخ ہے، موجودہ دور کے ہمارے اور آپ کے جیسے سنیوں نے اسے محض رسم و رواج بنا کر رکھ دیا ہے۔ ہم اس کی روحانیت کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، ہم اس کی حقیقت کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ محفلیں کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہیں، یہ محفلیں محض بھیڑ بھاڑ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ محفلیں لوگوں کو جمع کر کے اپنا نعرہ لگوانے کے لیے نہیں ہیں، یہ محفلیں زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے ہیں، یہ محفلیں سوچ اور فکر کو تبدیل کرنے کے لیے ہیں، یہ محفلیں دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ان محفلوں کی بنیاد رکھی تھی تو مقصد بھیڑ بھاڑ اکٹھا کرنا نہیں تھا، مقصد چندے وصول کرنا نہیں تھا، مقصد کسی کمیٹی کے نام کا نعرہ لگوانا نہیں تھا، مقصد اپنی خطابت کا زور منوانا نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ وہ مسلمان جو مدرسے میں آ کر دین نہیں سیکھ سکتا، اس کو چوک چوراہے پر بلایا جائے، اس کو گلی محلے میں جمع کیا جائے، اور وہاں جمع کر کے بزرگان دین کے نام پر، اللہ رسول کے نام پر ان تک دین کا پیغام پہنچایا جائے، انہیں قرآن کی آیات سنایا جائے، انہیں جنت کی طرف بلایا جائے، انہیں گناہ سے بچایا جائے، انہیں نیکی کی دعوت دی جائے، انہیں بخاری مسلم کی حدیث سنائی جائے، اور انہیں بتایا جائے اللہ نے ہمیں یہود و نصارہ کی طرح زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ ارے غوث پاک سے محبت کرنے والوں، اگر غوث پاک سے محبت ہے تو اپنی زندگی اہل بیت کے دشمنوں کے نقش قدم پر مت گزارو، اگر اہل بیت سے محبت ہے اپنی زندگی اہل بیت کے نقش قدم پر گزارنے کی کوشش کرو۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہمارے یہاں بامبے میں ماہ محرم میں کربلا والوں کے نام پر آدھا کلومیٹر پونا کلومیٹر تک ڈیگیں لگی ہوتی ہیں، کھچڑا بن رہا ہے پوری پوری رات، جلوس کے نام پر، جلسے کے نام پر رات بھر گلیاں سجائی جاتی ہیں، گاڑیاں سجائی جاتی ہیں، چندے وصولے جاتے ہیں، جھنڈے لگائے جاتے ہیں، نعرے لگائے جاتے ہیں۔ غوث اعظم کے نام پر جلوس نکلے تو 4 5 گھنٹے راستہ بلاک کر دیا جاتا ہے۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیں کہ حضور غوث اعظم نے اپنی پوری زندگی میں اپنے کسی شاگرد کو، اپنے کسی مرید کو یہ کہا کہ بیٹا میرے انتقال کے بعد میرا عرس ضرور مناتے رہنا، بیٹا میری قبر پر آ کر چادر ضرور چڑھاتے رہنا،
میرے نام کی منقبت لوگوں کو جمع کر کے ضرور سناتے رہنا، میرے نام پر جلسہ تو کرتے ہی رہنا۔ ہم جتنی چیزیں غوث اعظم کے نام پر آج کر رہے ہیں، کیا غوث اعظم نے اس میں سے کسی ایک چیز کا بھی حکم دیا ہے؟ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں۔ ہم غوث پاک کی محبت میں یہ سب کر تو رہے ہیں، لیکن غوث اعظم نے کیا اس میں سے کسی ایک چیز کا بھی حکم دیا؟ غوث اعظم نے جن باتوں کا حکم دیا ہم اس میں سے کوئی کام نہ کریں، اور غوث اعظم نے جن باتوں کا حکم نہیں دیا وہ سارا کام کریں۔ غوث اعظم کی محبت صرف جھنڈے لگانے میں نہیں، چندے جمع کرنے میں نہیں، دیگیں پکانے میں نہیں، گھروں میں فاتحہ کرنے میں نہیں، ان کے نام پر جلسہ جلوس منعقد کرنے میں نہیں۔ یقیناً میں ان چیزوں کا منکر نہیں ہوں، میں خود جلوس میں 6-7 گھنٹے پیدل چلا ہوں، میں انکار نہیں کرتا ان چیزوں کا۔ میں خود جا کر پورے ہندوستان میں غوث اعظم کے نام پر سجنے والی محفل میں تقریر کر رہا ہوں، میں انکار نہیں کرتا جلسے جلوس کا، نعرے کا۔ میں نے اپنے گھر میں غوث اعظم کے نام کی فاتحہ دی ہے تو میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں ہم غوث پاک کی محبت میں جتنے کام کر رہے ہیں غوث پاک نے اس میں سے کسی چیز کا حکم نہیں دیا ہے، ہم ان کی محبت میں یہ سارے کام کرتے ہیں، اور غوث پاک نے جس چیز کا حکم دیا ہے، آپ نے جو تعلیمات دی ہے، ہم دور دور تک اس پر عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اگر کوئی 20-22-25 سال کا لڑکا کہے میں اپنے ماں باپ سے بہت پیار کرتا ہوں، امام صاحب سے بھی کہہ رہا ہے، مبلغ صاحب سے بھی کہہ رہا ہے، دوستوں میں بھی کہہ رہا ہے، رشتہ داروں میں بھی کہہ رہا ہے، پڑوسیوں میں بھی کہہ رہا ہے، ہر طرف ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن گھر جانے کے بعد اپنی ماں کو، اپنے باپ کو ایک بار محبت بھری نظر سے دیکھتا نہیں، کبھی ماں کے پائٹی، کبھی سرہانے بیٹھتا نہیں، کبھی ماں کو ایک گلاس پانی پلاتا نہیں، کبھی ماں باپ کی خدمت کرتا نہیں، کبھی ان کی اطاعت کرتا نہیں۔ ماں کو آنکھ دکھاتا ہے، باپ کے سامنے چیختا چلاتا ہے، تو بتائیے پوری دنیا میں اس نے جو ماں باپ کی محبت کے ڈھنڈورے پیٹے، کیا بتائیے اس ڈھنڈورا پیٹنے سے اس کو کوئی آخرت میں فائدہ ہوگا؟ دنیا بھر میں کہتا ہے میں ماں باپ سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن گھر جانے کے بعد ماں باپ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھنے کو تیار نہیں، ماں باپ کو محبت سے سلام کرنے کو تیار نہیں، ماں باپ کی خیریت پوچھنے کو تیار نہیں، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے تیار نہیں، تو دنیا بھر میں ڈھنڈورا پیٹنا، کیا اس سے کوئی فائدہ ہوگا اس کو؟ آج ہم بھی، برا مت مانیے گا، غوث پاک کی محبت کا دنیا بھر میں ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، لیکن غوث اعظم کی تعلیمات کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ نے آیت کریمہ سنی، مجھ سے پہلے عظمت اللہ بھائی بھی اسی پر گفتگو کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچوں سے مراد کون ہے؟ غوث اعظم کی ذات ہے۔ سچوں سے مراد کون ہے؟ غریب نواز کی ذات ہے۔ سچوں سے مراد کون ہے؟ خواجہ بندہ نواز کی ذات ہے، مخدوم کی چوچا کی ذات ہے، خواجہ بختیار کاکی کی ذات ہے، محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کی ذات ہے۔ سچوں سے مراد انبیاء علیہ السلام ہے، سچوں سے مراد صحابہ اکرام ہے، سچوں سے مراد تابعین تبع تابعین اکرام ہے، سچوں سے مراد ائمہ ہیں، مجددین ہیں، محدثین ہیں، مجاہدین ہیں، اولیاء صوفیاء کی جماعت ہے۔ اللہ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ سچوں کے ساتھ ہوگے کیسے؟ غوث پاک کا زمانہ ملتا تو غوث پاک کے ساتھ ہو جاتے، غریب نواز کا زمانہ ملتا تو غریب نواز کے ساتھ ہو جاتے، بندہ نواز کا زمانہ ملتا تو بندہ نواز کے شاگردوں مریدوں میں شامل ہو جاتے۔ ان اولیاء صوفیاء کا زمانہ ملا نہیں تو اب ان کے ساتھ ہو تو ہو کیسے؟ تو جانتے بزرگوں نے کیا فرمایا؟ بزرگوں نے فرمایا کہ ان کا زمانہ نہیں ملا تو ان کا ساتھ ہو تو کیسے ہو؟ تو فرماتے انہوں نے اپنی زندگی میں جو تعلیمات لوگوں کو دی ہے ان تعلیمات کو اپنانا گویا ان کے ساتھ ہو جانا ہے۔